بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں چاہوں گا کہ حروف مقطعات کے بارے میں ایک علمی بیان آپ کے سامنے رکھوں۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جو الگ الگ پڑھی جاتی ہیں، جس طرح کہ سورتوں کی، قرآن مجید کی سورتوں کی ابتدا میں الف لام میم ہم پڑھتے ہیں، یا یاسین ہا میم الف لام را، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، وہ حروف جو الگ الگ پڑھی جاتی ہیں۔ ان کی تعداد 29 سورتوں کی ابتدا میں یہ حروف ابتدا میں آئی، اور اس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، جس طرح کہ کوئی اس کو راز کی باتیں کہتے اور کوئی اس کو اشارات سے تعبیر کرتے، کوئی ان حروف کی کوئی تشریح کرتا ہے، کوئی لیکن کوئی مستند روایت مجھے نہیں ملی، جہاں تک میں نے ریسرچ کیا، میں نے تحقیق کی، مستند روایت اس بارے میں نہیں ہے۔ ہاں، ضعیف اور موضوع روایت کافی زیادہ، کوئی اس کو اسم اعظم اگر لے لے تو لے لے، بولے تو بولے، یہ ضعیف روایت، موضوع روایت، مستند روایت کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عام جو ہمارے مفسرین، جو علماء کرام ہیں، وہ ان کو اسرار اور رموز کہتے ہیں، اسرار اور رموز، وہ کہتے ہیں نا سر بین اللہ و رسولہ، یہ راز کی باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، ان کو یہ اللہ اور رسول کے بیچ، ان کو صرف اللہ نے اپنے رسول کو راز خفیہ طور پر بتایا۔ پتہ نہیں آپ اس سے ایگری کریں کہ نہیں کریں گے؟ اچھا، اور یہ بھی آگے بڑھاتے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو صرف اولیاء کرام پر ظاہر کی۔ کن پر؟ اولیاء کرام پر، یا یہ حروف اپنے آپ کو صرف اولیاء کرام پر ظاہر کرتے؟ آپ لوگ مانے نہیں مانے، بہرحال یہ مانتے، یہ عام لوگ بولتے۔ اچھا، مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں نا کوڈ ورڈز، سیکرٹس باتیں، یا ایبریویشن، اس طرح کی باتیں، مخففات، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ راز کی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ سر بین اللہ و رسولہ کس طرح ہو سکتی؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، یہ سورتوں کے نام ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا یاسین ایک سورت کی نام، ایک سورت کا نام، نون سورت، اور اسی طرح قاف سورہ قاف، سورہ طٰہٰ، لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہے 29، خود 29 سورتوں کی ابتدا میں، لیکن ہر سورت کا نام پھر کیوں نہیں ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب، لیکن اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے نا؟ کیا ہے؟ سورہ بقرہ، لیکن اس میں الف لام ہونا چاہیے تھا کہ یہ سورہ الف لام میم ہوتا، ان پر پھر یہ اعتراض ہوتا۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے جو ذاتی اور صفاتی نام ہے، یہ ان کے نام، یعنی الف لام میم سے مراد ہے اللہ علیم حکیم، الف سے مراد اللہ اور لام سے مراد علیم، اور میم سے مراد حکیم۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، اور میم سے مراد محمد۔ سنا آپ لوگوں نے؟ یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ جس طرح مخففات، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا سی ایم سے کیا مراد ہے نا؟ پرائم منسٹر، یا ہم کہتے ہیں ڈی سی، ڈپٹی کمشنر، یا کہتے ہیں یار میں نے ایم اے کیا ہے، میں نے آرٹ میں ماسٹر کیا ہے، آپ نے بی اے کیا ہے، یہ مخففات بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں۔ مگر یہ کن کی مخففات؟ اللہ نے تو اپنا نام ظاہر کیا ہے، اللہ الرحمن الرحیم، میں سے تو ہم اس کو جانتے۔ اب چلو آپ نے الف سے تو اللہ مراد لیا، لام سے آپ کیا مراد لوگے؟ پھر آپ کہتے ہیں علیم، ادھر تو لام پھر بعد میں چلا گیا، علیم میں تو عین ہے۔ پھر آپ میم سے حکیم لیتے، ادھر تو ہا ہے نا؟ اور الف لام میم، لام سے آپ جبریل کیسے لیتے، ادھر تو جیم ہے نا؟ تو یہ اس طرح بھی کافی لوگ کہتے۔ اچھا، بعض لوگ پھر کہتے اسماء اللہ کے رموز ہے،
اسماء اللہ کے رموز، یعنی اسم اشارہ جس کو کہتے ہیں نا، اسی سے وہ پھر اسم اعظم مراد لیتے، اور پھر ان حروف کو عجیب ہے کہ یہ معجزاتی حروف سمجھتے، ان میں بڑا وہ ہے، کرامت ہے اس میں، بڑے کرشمے اس میں، اور جنتر منتر کے لیے بھی ان کو استعمال کرتے۔ تعویذوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، تعویذ میں الف لام میم ہا میم لکھتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں یہ روزی کی تعویذ، یہ برکت کی تعویذ ہے، اور دنیا کہاں پہنچ گئی، یہ لوگ ابھی تک اس چیزوں میں لگے۔ یہ بھی کہتے یار اگر یہ واقعی میں جنتر من تو ان کا ایک اثر پھر ہوتا، ہمیشہ ہم اس کو پڑھتے، یاسین کو تو ہر ایک پڑھتے، تو اس طرح کا کوئی اثر کس تعویذ کو آپ نے لگا تو آپ کی روزی میں برکت آ گئی وغیرہ وغیرہ سارا کچھ، یہ بھی لوگ بولتے۔ اور بعض لوگ کہتے کہ یہ عربی لٹریچر کا ایک حصہ تھا، یعنی عربی اسلوب میں یہ استعمال ہوتے تھے عام طور پر، عرب لوگ ان کے شعراء، ان کے ادیب، بڑے بڑے جو صاحب فن تھے، جو صاحب زبان تھے، وہ ان کو موقع محل کے مطابق استعمال کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ان حروف کو اس شاعر صاحب نے کیوں اس جگہ استعمال کیا، اس ادیب نے ان حروف کو یہاں پر کیوں استعمال کیا، باقاعدہ وہ جانتے تھے کہ الف لام میم، اسی لیے تو وہ پھر اعتراض نہیں کرتے تھے، کسی نے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ الف لام میم یہاں پر کیوں استعمال ہوا ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا میں، سورہ آل عمران میں کیوں استعمال ہوا ہے، سورہ یاسین میں کیوں استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ادب میں اس زمانے میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ پھر یہ کہتے، اور بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہے نا، حروف یہ کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرتے، یہ کچھ چیزوں کے نام ہے، یہ کچھ چیزوں کے نام، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان ان کے جو حروف ہیں وہ عبرانی زبان سے جو ہے نا لیے گئے، عبرانی میں، اور عبرانی زبان اس طرح چینی زبان، جس طرح مصری حروف نہیں، جس طرح چینی حروف، جس طرح مصری حروف، مصری حروف میں آپ دیکھیں یا چینی حروف میں یا عبری حروف میں، وہ پھر مثلا الف ہے تو گائے پر نشاندہی کرتا تھا، الف گائے پر، نون مچھلی پر کرتا تھا، طواہا سانپ پر کرتا تھا، اور بے جو ہے نا وہ بیت پر جو ہے کرتا تھا، یا بقرہ پر کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کہتے کہ یہ حروف جہاں استعمال ہوئے وہاں ضرور بالضرور اسی طرح کی کوئی چیز اس صورت میں، اسی طرح کی ایک چیز یا نام استعمال ہوا۔ وہ مثال دیتے، مثلا طواہا ایک صورت ہے، چونکہ طوا جو ہے وہ سانپ کے لیے، سانپ پر دلیل ہوتا تھا، سانپ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، تو وہاں سانپ کے بارے میں آپ کو ملے گا، طوا سین میم، وہاں سانپ کے بارے میں آپ کو ضرور ملے گا، طوا سین وہاں آپ کو سانپ کے بارے میں ملے گا، نون سورہ قلم میں وہاں آپ کو مچھلی کے بارے میں، اور الف لام میم میں آپ کو بقرہ کے بارے میں ملے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے کہ یہ دلیل ہے، الف گائے پر اور اللہ پر، با جو ہے وہ بقرہ پر یا بیت پر، نون حوت مچھلی پر، طواہا طواسین میم سانپ وغیرہ پر، بعض لوگ یہ کہتے۔ لیکن اگر آپ قرآن کو دیکھیں، میری اپنی ایک جو میں نے تحقیق، جو میری رائے ہے، صرف میری رائے نے، کچھ بڑے بڑے محقق علماء نے بھی یہ رائے دی ہے، ہم سب یہ کہتے کہ قرآن کوئی چیزتا کی کتاب نہیں، کوئی جنتر منتر کی کتاب نہیں، یہ ایسی کتاب ہے جس کو ایک آدمی سمجھے دوسرا نہیں سمجھے، یا یہ کتاب ہدایت ہے۔ آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ قرآن مجید ہدی للناس ہے نا، اچھا یہ ہدی للناس، اگر یہ ہدی للناس تو الف لام میم میں کیا ہدایت ہے ہمارے لیے، ہے نا؟ اگر نہیں تو پھر ہدی للناس کیسا بنتا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ قرآن کی جتنی آیاتیں ہیں، ہم سب کہتے ہیں نا قرآن کی جتنی آیاتیں وہ ہماری رہنمائی نہیں ہے، کیونکہ آیات کہتے ہیں علامت کو جس سے آپ کسی کو سمجھیں۔ اور عجیب ہے، ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں نا ہدی للناس پڑھتے ہیں نا، سارے انسانوں کی ہدایت، تو پھر الف لام میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ ضرور۔ اور اس طرح ہم قرآن مجید کی سورہ انعام کے آستانے میں پڑھتے ہیں نا، قد فصل الآیات لقوم یعلمون،
بے شک ہم نے اپنی آیاتوں کو ان لوگوں کے لیے جو علم والے ان کے لیے تفصیل سے بیان کیا. الف لام میم آیات ہے نا, تو علم والوں کے لیے اس میں کیا تفصیل ہے نا, کیونکہ قرآن کہتا ہے قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کی آیاتوں کو, کن کے لیے؟ جو علم والے, جو علم سے کام لیتے. یا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے 11ویں سورت کی پہلی آیت میں فرمایا کتاب احکمت آیاتہ, یہ جو قرآن ہے یہ ایسی کتاب ہے جس کی ساری آیاتیں محکم ہیں, ان میں حکمت ہے, محکم ہے. الف لام میم میں کیا حکمت ہے نا, اس کی تو آیاتیں محکم ہے, حکمت والی ہیں. ثم فصلت, اور پھر ہم نے ان آیاتوں کو تفصیل سے بیان کیے. پھر الف لام میم میں تفصیل من لدن حکیم خبیر. یا جس طرح کہ ہم سورہ لقمان کی آیات 23 میں پڑھتے تلک آیات الکتاب الحکیم, پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیاتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور کتاب حکیم کی. پھر فرمایا ہدن ورحمتن للمحسنین, ان آیاتوں میں رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی. پھر الف لام میم میں کیا ہدایت اور کیا رحمت. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہر آدمی جان سکتا اگر وہ کم سے کم یہ جانے کہ عرب لوگوں کو اپنی زبان پر کس طرح ناز تھا, عربی زبان پر ان کو کتنا فخر تھا, اور اپنی زبانداری پر ان کو کتنا فخر تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا جائے تاکہ ان کے لیے چیلنج کا باعث بنے, ان کے لیے کیا بنے؟ چیلنج کا باعث بنے, اور اس کو اس جیسی وہ کتاب نہیں لا سکے. تو ان آیاتوں کے شروع میں الف لام میم, دیکھو تم کو اپنی زبان پر بڑا فخر ہے عربوں, تو یہ قرآن بھی تو انہی حروف سے جو ہے نا ترتیب دی گئی ہے, انہی حروف سے الف لام میم ہا میم یاسین. تم سب کو چیلنج, تم بڑے بڑے شاعر ہو, تم بڑے بڑے ادیب ہو, تم میں لبید بن ربی جیسا شاعر ہے جن کے اشعار کو عرب لوگ سجدہ کرتے, ایسے بھی تم میں لوگ. تو پھر تم سب شعراء عرب کے سارے ادیب, اور تم کو جنات پر بھی بڑا وہ ہے کہ وہ بھی بڑے ادیب ہے, ہمارا ان کے ساتھ بھی لنک. تم سب ملو جن و بشر تا قیامت, قرآن کی ایک آیات نہیں بنا لا سکتے. تو معلوم ہوا کہ ان آیاتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ عربوں کو تنبیہ کرتا ہے, ان کو چیلنج دیتا ہے. جس طرح وہ نا اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا سورہ یونس کی آیات 38 میں, ام یقولون, کیا وہ کہتے افطرا ہوں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو از خود گڑھا ہے. کل, پھر کہیے فاتوا بسورۃ مثلی, پھر تم بھی اس طرح کی صورت بنا لو. یہ الف لام میم ان کو تم بھی تو استعمال کرتے ہو, ان حروف کو تم بھی استعمال کرتے ہو, تم بھی ایک صورت لاؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ, اور اپنے ساتھ جس کو شریک کرتے ہو کر لو, جس کو بلاتے ہو بلاؤ. من دون اللہ ان کنتم صادقین. تو گویا کہ ان حروف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چیلنج دی, ان کو تنبیہ کی کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام, یہ اللہ کا کلام. بے شک اس کو اللہ تعالیٰ نے انہی حروف سے ترتیب دی ہے جس کو تم استعمال کرتے ہو, تم بھی اپنے اوپر آپ کو ناز ہے, تو اس طرح کی آیات تم بھی بنا لو. آخری بات میں نے کہا نا, لبید بن ربی ایک بہت جو 7 بڑے شعراء تھے ان میں سے ایک لبید بھی تھے. لبید نے بازار وقاز میں ایک شعر کہا اتنا زبردست کہ اس زمانے میں کہ سارے شعراء نے اس کو سجدہ کیا. پھر اس شعر کو انہوں نے لکھ کر بیت اللہ شریف کے دروازے پر آویزہ کیا. پھر سب بڑے بڑے ادیب آتے تھے, شعراء آتے تھے, اس شعر کو سجدہ کرتے تھے. پھر لبید بعد میں مسلمان ہوا, اس سے پوچھا گیا کہ تم نے شعر کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے بولا آباد القرآن, کیا قرآن کے بعد میں شعر کہوں؟ قرآن تو ایک مایاناز, ایک معجزاتی جو ہے نا کلام ہے, اس کے آگے میں سرنگو, وہ سرنگو تو سب اس کے سامنے. تو معلوم ہے کہ الف لام میم اس طرح کے حروف سے اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کرتا ہے. ایک چیز اور آپ بھی دیکھیں کہ جدھر الف لام میم ایسے حروف آئے 29 صورتوں میں, اس کے بعد قرآن کا ذکر ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یاسین والقرآن الحکیم, آیا نا کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حروف سے ترتیب دی ہے. تو یہ تمہارے لیے تنبیہ ہے, اس سے اللہ تعالیٰ تم کو چیلنج دیتا.
جس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی کو مادی عناصر سے بنایا، ان عناصر کو ہم بھی استعمال کرتے، کیا ہم زندگی بنا سکتے؟ ہم نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح ان حروف سے جن و بشر سارے ملے ایک آیات نہیں بنا سکتے، ایک آیات نہیں بنا سکتے۔ تو یہ آیاتیں جو ہے نا، یہ چیلنج کے لیے، تنبیہ کے لیے، یہ ہماری کوشش ہے۔ حتمی بات میں نہیں کہتا ہوں کہ میری بات حتمی ہے، میری رائے حتمی ہے، میں نے سارا آپ کے سامنے رکھا۔ کوئی اس کو اسرار رموز کہے، کوئی اس کو صورتوں کا نام، کوئی اسماء الحسنی اس کو بولتا ہے، کوئی اس کو جو ہے نا عربی اسلوب کے مطابق کرداتا ہے، کوئی صورتوں کا نام یا باقی چیزوں کا نام بتاتا ہے، اور ہم نے کہا کہ یہ حروف تنبیہ ہے۔ قرآن کا ایک اعجازی جو صفت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس سے لوگوں کو چیلنج دیا، وما علینا الا البلاغ۔